یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے، مجھ کو ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر۔ ایسا ہی میرے سینے میں عشق بلال دے، اور مجھ کو ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں، واہ واہ لاجواب، بڑا جواب، بہت خوب، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور سرکار کی نعت پڑھتے کتنی عزت ملتی ہے، اللہ کے رسول کی نعت پاک پڑھتے کتنی شہرت ملتی ہے، اسی کی منظر کشی ہے۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ جو بھی کہے رسول کو اپنی طرح بشر، بستر اٹھائے پھرتے رہے گے وہ در بدر، کہ جو بھی کہے رسول کو اپنی طرح بشر، بستر اٹھائے پھرتے رہے گے وہ در بدر۔ ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دو، اور مجھ کو ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دو، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دو۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دو، مجھ کو ہم کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دو، کہ زندگی حضور کی نعتیں لکھا کرو، زندگی حضور کی نعتیں لکھا کرو، اور سجاد اپنے رب سے بس اتنی دعا کرو۔ اس لیے حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ شان ہے کہ جب بندہ مومن کوئی بھی ہو میرے رسول کی نعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس بندے کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں اور صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، اور ان کی مہکنے محرومہ جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام آدم، اور جس کا کلام حسن و شرع و ادب کا سنگم، اور مختار جس کو سن کے کہتا ہے سارا عالم ملک شکن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تا گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور بحر خلیل شعلہ آتش کا بار ہوگا، اور میرے حبیب جیسا کا کوئی فرد ہوگا، اور امت کے خاطر کس دل کے اندر اتنا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سربر کون و بقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین اکرام، میرے آقا نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ برادران ملت اسلامیہ جب سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معزز سامعین اکرام، برادران ملت
ملت اسلامیہ جب میرے سرکار تشریف لائے تھے تو برادران ملت اسلامیہ چاروں طرف معزز سامعین اکرام ظلم ہو رہا تھا، لیکن جب آقا تشریف لائے تو میرے رب نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی میں ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دیا، اے لوگوں اب مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آ گئے تو سارا غم دور ہو گیا، جو ظلم کر رہے تھے وہ بند کر دیا گیا، جو زندہ دفنا دیا جاتے تھے وہ بند کر دیا گیا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول سربر کون مقام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین اکرام برادران ملت اسلامیہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوئی تو برادران ملت اسلامیہ جو درخت سوکھ رہے تھے ہرے بھرے ہو گئے، پھل دینے لگے۔ معزز سامعین اکرام جو دریا سوکھ گئی تھی وہ دریا یعنی کہ جوش مارنے لگی، جو کنویں سوکھ چکے تھے ان کنووں میں پانی شامل ہو گیا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ آمد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ میرے آقا نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی آئے تو تم ذکر خیر اور مصطفیٰ کا ذکر کرایا کرو، کیونکہ اللہ تعالی پروردگار عالم جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب یعنی کہ بیٹا ملے یعنی کہ بیٹی تو رحمت اور بیٹا نعمت، جب کوئی نعمت آئے تب بھی میرے رب کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس بیٹے کو اچھی تربیت دو گے، اچھی تعلیم دو گے، کیونکہ معزز سامعین اکرام اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی نعمت ملے، تم صحت مند ہو، تمہیں کوئی گھر ملے تو تم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرایا کرو، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں بھی اور اس گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو معزز سامعین اکرام شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ آؤ معزز سامعین اکرام برادران ملت اسلامیہ میرے آقا نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین اکرام بچے دنیا میں آتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو معزز سامعین اکرام اس کے کانوں میں جب مومن کے گھر میں آتا ہے اس کے کانوں میں اذان بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، تاکہ اذان ہونا تکبیر ہونا یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے تو جب بڑا ہوتا چلتا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اکرام آج ہماری تربیت اور ہماری تعلیم معزز سامعین اکرام برادران ملت اسلامیہ قرآن تو فرماتا ہے معزز سامعین اکرام تاکہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، نماز یاد کرنا سکھاؤ، نماز پڑھنے لے کے جایا کرو، اور جب اس سے اوپر پہنچے تو اس پر سختی کیا کرو تاکہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ جوانی میں پہنچ جائے گا تو اس کی عادت نماز پڑھنے کی پڑ جائے گی۔ اس لیے معزز سامعین اکرام لیکن آج ہمارا معاشرہ یہ ہے برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام دوسری باتیں تو سکھاتے ہیں لیکن تعلیم نہیں سکھاتے، قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے، قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اکرام تاکہ قرآن پڑھنا آ جائے، نماز پڑھنی آ جائے، سجدے کرنے سیکھ جائے آدمی۔ معزز سامعین اکرام معزز سامعین اکرام آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا لیکن نفل نماز کی نیت یاد نہیں، یوں ہی کہہ بینا سب کی اکٹھی کر لوں ایک بار تو نماز ہو جائے گی، تو نماز تو ہو ہی جائے گی، نماز ایک ہی بار میں سب کی نیت کر لو اور نماز ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام تعلیم لینے کے لیے مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے، تعلیم سیکھنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے محنت مشقت کرتا ہے آدمی،
تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ برادران ملت اسلامیہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ مدرسوں میں کتنی محنت اور مشقت کری جاتی ہے. معزز سامعین اکرام، تب جا کے منزل مقصود ملتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم. معزز سامعین اکرام، آج ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے، ہمارے بچے سڑکوں پہ کھیلتے ہوئے تو ملتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ میں مسجد میں یا مدرسے میں جاتے ہوئے برادران ملت اسلامیہ، تاکہ وہ بچہ قرآن مجید کو سینے سے لگا کے چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں. سامعین اکرام، لیکن آج ماحول یہ نہیں ہے. ماحول یہ بن گیا ہے کہ برادران ملت اسلامیہ اسے اور کوئی چیز سکھائی جائے، کوئی اور چیز سکھائی جائے. ہمارے چنک پور میں اتنے لوگ ہیں، بس کوئی اور دوسری محفل ہوتی. ابھی حضرت اعلان فرما رہے تھے، معزز سامعین اکرام، افسر بھائی نے اڑد گوشت بھی بنائے، سب کچھ بنایا، ساری چیزیں بنائی، لیکن کیا ہے، میلاد میں سو نہیں آئے، کھانا کھا لیا چھٹی. برادران ملت اسلامیہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز. معزز سامعین اکرام، یہ وہ محفلیں ہیں یہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے. مولا بے نمازی تھا، نمازی بن کے جاؤں. مولا جھوٹ بولتا تھا، توبہ کر کے جاؤں تاکہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مولا چغل خوری کیا کرتا تھا، اے اللہ پروردگار عالم، اس محفل کی برکت سے آج سے میں چغل خوری چھوڑ دوں گا. یہ وہ محفل ہے جہاں عبرت حاصل ملتی ہے. لیکن معزز سامعین اکرام، یہاں لوگ محفل میں عبرت حاصل نہیں، مزے لینے کے لیے گئے. اس لیے معزز سامعین اکرام، ہمارے جو سینے ہیں نا، سینے قبض و کناں سے ایسے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے قبض و کناں بات نہیں کر سکتے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، آج یہی تو حال ہے، ہمارے سینوں میں جان نہیں رہی. اس لیے معزز سامعین اکرام، تاکہ ہم یہ قبض و کناں دور کر دیں، اسلام یہ فرماتا ہے کہ تم ایک بن کے رہو، ایک صف میں کھڑے ہو کے رہو، تاکہ تمہاری گنتی ایک میں ہو جائے. معزز سامعین اکرام، اس لیے نہیں برادر، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کعبہ رسول کا ہے، شریعت رسول کی. کعبہ رسول کا ہے، شریعت رسول کی. ہر دور میں پڑے گی ضرورت رسول کی. ہر دور میں ضرورت پڑے گی تمہیں رسول کی. معزز سامعین اکرام، اور محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. اور وہاں سے ہاتھ خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا. اور رسول اللہ کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. رسول اللہ کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. اس لیے معزز سامعین اکرام، آج ہماری کہاں تیاریاں ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سے پلیٹ فارم پہ ہیں؟ گناہ کرتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے، زنا خوریاں کرتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے. معزز سامعین اکرام، ڈر لگتا ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مسجد میں جاتے ہوئے، مدرسے میں جاتے ہوئے، اور مدرسے میں کے گیٹ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے. بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تکبر کی باتیں. معزز سامعین اکرام، جس دن انتقال ہو گیا اور فرشتے جب قبر میں پوچھیں گے کہ نا بہت بیٹھے کرا، بہت باتیں کری، ادھر کو آ جا، تو معزز سامعین اکرام تمہیں پتہ ہی ہے کہ منکر نکیر کے ایک سوٹا پڑے گا نا تو ساری باتیں اگل دے گا.
تو معزز سامعین اکرام اس سے بھی ڈرا کرو. یہی وہ قبر ہے، یہی وہ علماء ہیں جو ہر وقت تمہارے کام آتے ہیں. یہ علماء تمہارے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اگر کاش یہ میرے آقا کے نائب نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال. اس لیے معزز سامعین اکرام اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے برادران ملت اسلامیہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم اس محفل کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور ان کے بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب، اللہ سلامت رکھے.